سامعین محترم، گزشتہ موضوع سے ہٹ کر آج ایک خاص مناسبت کے ساتھ چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کو جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے خود لیا ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ زمین و آسمان میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، جہاں جہاں جو بھی معاملہ ہو رہا ہے یہ میرے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کسی کو اللہ ایک شرف دیتا ہے، کسی کو دوسرا شرف دیتا ہے، کسی کو ایک اعزاز دیتا ہے، کسی کو دوسرا اعزاز دیتا ہے۔ اللہ نے انبیاء کے لیے کچھ لوگوں کو چنا۔ کائنات کے بہترین لوگ وہ تھے جن کو اللہ نے انبیاء بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی اور لوگوں کے مناصب رکھے، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کی۔ جو چیز قرآن پاک کے اندر بیان ہو جائے اور جس چیز کے بارے میں اللہ فرما دے یہ اس طرح ہے، اس کو من و عن مان لینا، یہ ہمارا ایمان۔ اگر اس کے اندر ہم ذرہ برابر بھی کوتاہی کرتے ہیں یا اپنا ذہن اور دل اور دماغ لے کر آتے ہیں تو ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک نے جس بات کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ سچ ہے وہ سچ ہے، جس کے بارے میں کہہ دیا یہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، جن افراد کے بارے میں کہہ دیا یہ جنتی ہے وہ جنتی، جن افراد کے بارے میں کہہ دیا یہ جہنمی ہے وہ جہنمی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر اس کے اندر ہم کوئی گڑبڑ کریں گے تو ہمارا ایمان کیا ہو جائے گا؟ غارت ہو جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم اپنی مرضی کا ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن نے کہا کہ یہ جنتی ہیں اور یقیناً جنتی ہیں، ان میں انبیاء کے بعد ایک گروہ صحابہ کرام کا ہے۔ مجموعی طور پر تمام صحابہ یہ جنتی ہیں، اور یہ آپ کو اور میں نہیں کہہ رہے، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ رب کا قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے، صحابی کہتے کسے؟ صحابی اس خوش نصیب کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا ہو اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اور ان کی تعداد کوئی ایک دو پر مشتمل نہیں ہے، یہ 1,00,000 کے لگ بھگ وہ خوش نصیب گزرے ہیں جنہوں نے سرور کونین کے چہرے کو دیکھا اور ایمان لے کر آئے اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن نے جا بجا یہ بات فرمائی کہ یہ تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اوراق کو گواہ بنایا۔ قیامت تک پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، پڑھنے والے صحابہ کرام کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر جھول نہیں کھا سکتے۔ جو قرآن کو پڑھتے ہیں یا قرآن پر ایمان لاتے ہیں وہ تو صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کر ہی نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ جا بجا اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ان میں سے چند باتیں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ صحابہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہم تشرفوا برؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ گروہ ہے جن کو سرور کونین کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ اگر کسی نیک انسان کی معیت میں کچھ لمحے گزار دیں تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ میرا تو فلاں عالم دین کے ساتھ، فلاں نیک شخص کے ساتھ، فلاں آدمی کے ساتھ میرا وقت گزرا ہے، یہ ہم فخر سے کہتے ہیں۔ ان لوگوں کی فخر کی کیا انتہا ہے اور ان لوگوں کی عظمت کی کیا انتہا ہے کہ جن کو اگر
رفاقت ملی تو سرور کونین کی ملی، جن کو اگر تربیت ملی تو سرور کونین کی ملی، جن کو اگر ساتھی ہونے کا شرف حاصل ہوا تو رسول اللہ کا حاصل ہوا۔ تو صحابہ کرام یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا۔ صحابہ کون ہیں؟ انہم تشرفوا بأن حجوا عنہ، فرمایا کہ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر عمل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ حج کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ پر اپنا مال نچھاور کیا ہے، انہوں نے سرور کونین کے لیے اپنا تن من دھن لٹایا ہے، انہوں نے ہر لمحے رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا ہے۔ تو صحابہ تو یہ ہیں۔ پھر فرمایا صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہیں انہم خیر الناس، صحیح بخاری کی روایت ہے، پوری کائنات کے اندر قیامت تک آنے والے افراد کے اندر سب سے بہترین لوگ، سب سے عظیم لوگ، سب سے اعلیٰ ترین لوگ، سب سے باکردار لوگ، سب سے صاحب ایمان لوگ اگر ہیں تو محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ انہم خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر لوگ یہ صحابہ تھے۔ اس لیے سرور کونین نے فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے دلوں کو دیکھا، ساری کائنات کے دلوں کو اللہ نے جھانکا اور ان کو ٹٹولا، میرے رب نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے آخری پیغمبر کے لیے سرور کونین کے دل کو اللہ نے کیا کیا؟ چن لیا۔ ان میں سے افراد تھوڑے تو دنیا میں نہیں گزرے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں لوگ گزر چکے ہیں دنیا سے۔ ان کھربوں لوگوں میں سے اللہ نے اپنی آخری پیغمبر کے لیے کس کو چنا؟ سرور کونین کو چنا، محمد رسول اللہ کو چنا۔ یہ چناؤ میرے اللہ کا تھا، یہ میرے اللہ کا چناؤ تھا، جس نے دل بنایا، جس نے دلوں کو پاکیزہ بنایا، جس کے دلوں کو طہارت والا بنایا، جس نے دلوں کے اندر ایمان ڈالا، اس رب نے اس دل کو کس لیے چنا؟ اپنے آخری پیغمبر کے لیے چنا۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو جھانکا۔ اب کیوں جھانک رہے ہیں؟ پھر دنیا والوں کو دیکھا، ان کی دلوں کو ٹٹولا میرے رب نے، اور سرور کونین فرماتے ہیں کہ میرے صحابی کے لیے، میرے ساتھیوں کے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چنا۔ یہ صحابہ کا چناؤ یہ سرور کونین کا تو نہیں تھا، یہ تو اللہ کا چناؤ تھا۔ اب یہ بتلائیے کہ میرے رب کی جو پہچان ہوتی ہے، میرے رب کا جو امتیاز ہوتا ہے، میرا رب جو کسی کو چنتا ہے، تو کیا خیال ہے میرے رب کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مما عائشہ صدیقہ پر کسی نے تان تشریح کی اور الزام لگایا تو سرور کونین نے مشورہ کیا حضرت عمر سے، بتلاؤ عمر تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا اللہ کے رسول، عائشہ سے شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی ہے یا اللہ کے حکم سے کی؟ مسئلہ سارا ہی حل ہو گیا۔ کہا نہیں، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، میں نے تو اللہ کے حکم سے کی۔ جبرائیل لے کر آئے، جبرائیل تصویر لے کر آئے اور سرور کونین کو بتلایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس خاتون سے شادی کر لیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حکم سے شادی کی۔ تو پھر حضرت عمر کے کیا الفاظ تھے؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عمر کے ایمان کی انتہا دیکھی، عمر کے ایمان کی انتہا دیکھیے۔ وہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، اگر میرے رب نے کہا تھا، میرے رب کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہی نہیں، اللہ کا فیصلہ کیسے غلط ہو سکتا؟ یہ صحابہ یہ اللہ نے چنے ہیں، میرے رب کا فیصلہ غلط ہو سکتا؟ اور نبی کی صحبت کے لیے چنے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرا رب جو تقوی کو پیدا کرنے والا ہے، جو تقوی کو دل کے اندر ڈالنے والا ہے، جو ایمان کو دل کے اندر بھرنے والا ہے، میرے رب نے فرمایا اللہ نے ان دلوں کو ایمان کے لیے چن لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے ان دلوں کے اندر ایمان ڈالا ہے۔ وہ دل کون سے تھے؟ وہ دل صحابہ کرام کے تھے، وہ دل صحابہ کے تھے جن کے بارے میں پھر میرے رب نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
ہر ایک سے اللہ نے خاص وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو جنت میں داخل فرمائے، ان میں سے ہر ایک جنت کے اندر داخل ہوگا، یہ میرے رب نے فرمایا۔ پھر میرے رب نے ہی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آپ کے ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے اسلام کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ محبت رسول کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دین کی محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دین کی قربانی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ نماز کی ادائیگی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ہر نیک عمل کا معیار آپ کے سامنے کون ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دنیا والوں سن لو، جس طرح صحابہ کا ایمان تھا اس طریقے سے تم ایمان لے آؤ، جس طرح وہ ہدایت پا گئے تم بھی ہدایت پا جاؤ، جس طرح وہ رب کے برگزیدہ بنے تم بھی برگزیدہ بن جاؤ، جس طرح رب نے ان کو نوازا تمہیں بھی نوازا جائے گا۔ یہ کس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ اور پھر صحابہ وہ ہیں، اللہ اکبر، فرمایا کہ انہم صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ صحابہ وہ تھے کہ جو اللہ سے وعدہ کیا صحابہ کرام نے وہ پورا کر دکھایا۔ ہمارے کتنے وعدے ہوتے ہیں جن میں ایفائے عہد نہیں ہوتا۔ آج میں ایک وعدہ کرتا ہوں میرے رب میں یہ کام نہیں کروں گا، کل مجھ سے سرزد ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام پر قربان جائیں کہ ما عاہد اللہ ورسولہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا وہ پورا کر دکھایا، جو انہوں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا پورا کر دکھایا۔ آخری وقت تک اس وعدے پر قائم رہے، دین کی نصرت کی، دین کی مدد کی، اسلام کے احیاء کے لیے دن رات ایک کیے، گھر بار چھوڑا، عزیز و قارب چھوڑے، محبتیں چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہم عاہد اللہ ورسولہ، انہوں نے جو اللہ اور اس کے رسول سے وعدے کیے پورے کر دکھائے۔ میدان جنگ کے اندر انہوں نے کہا ہم پیچھے نہیں پلٹیں گے، تو وہ پیچھے نہیں پلٹے، سرور کونین کے سامنے کھڑے رہے۔ تیروں کی بچھاڑ ہے، تیر آ رہے ہیں، ڈھالیں ختم ہو گئی ہیں، زریں ختم ہو چکی ہیں، اب ڈھال باقی نہیں کہ رسول اللہ کے سامنے کی جائے۔ ایک صحابی کیا کرتے ہیں، اپنا ہاتھ ڈھال بنا کر رسول اللہ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ یہ ہاتھ شل ہو جاتا ہے، یہ ہاتھ کٹ کر گر جاتا ہے، لیکن اپنی جگہ سے ہلتا نہیں۔ کیوں؟ انہم عاہد اللہ ورسولہ، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے رسول کی مدد کریں۔ پھر جب یہ ختم ہو گیا پھر سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، پھر یہ سینہ ہے ڈھال بن گیا رسول اللہ کے سامنے، اور اس سینوں کو چیر کر رکھ دیا تیر و تلوار نے، لیکن یہ سینہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ کیوں؟ انہم عاہد اللہ ورسولہ، انہوں نے رسول اللہ کی مدد کا معاہدہ کیا ہوا تھا، وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم اللہ کے رسول کی مدد کریں گے، یہ اپنے معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ دنیا کے اندر ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ انہم بایع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الایمان والنصرہ۔ یہ صحابہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرور کونین کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ جیسا آپ ایمان کہیں گے ایسا ہم ایمان لے کر آئیں گے، جس طرح آپ مدد کا کہیں گے اس طرح ہم مدد کریں گے۔ تو صحابی نے کیا کہا تھا جب آپ نے فرمایا کہ کون ہے؟ بھائی بتلاؤ اب کیا کیا جائے، مشرکین آ گئے ہیں، جنگ کا سما بن چکا ہے، حالات خراب ہو چکے ہیں، اب بتلاؤ کیا کرنا ہے، جنگ کرنی ہے نہیں کرنی؟ تو صحابی نے اٹھ کر کیا تقریر کی تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مال حاضر ہے، ہماری جانیں حاضر ہیں، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے مال میں سے جو آپ لیں گے وہ ہمیں زیادہ عزیز ہوگا اس مال سے جو آپ ہمارے ہاں رکھ دیں گے واپس، ہمارا سارا مال آپ پر قربان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، 40,000 دینار کے مالک تھے، 40,000 دینار، آج کے 40 کروڑ سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو 40 درہم بھی ان کے پاس نہیں تھے۔ پوچھا گیا یہ 40,000 دینار کدھر گئے؟ یہ آپ کے پاس جو اتنی بڑی دولت تھی یہ 23 سال میں کس کاروبار میں لٹائے، کس جگہ پر لٹائے، کہاں یہ پیسہ تباہ کیا آپ نے؟ کہنے لگے جب ایمان لے کر آیا تو 40,000 دینار کا مالک تھا،
ایک ایک دینار رسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دیا، ساری دولت رسول اللہ پر قربان کر دی، کسی موقع پر پیچھے نہیں ہٹے، کسی بات پہ پیچھے نہیں ہٹے۔ کہتے ہیں 1 روپیہ ان میں سے میں نے اپنی ذات پر نہیں لگایا، سارے کا سارا میں نے سرور کونین پہ لگایا۔ کوئی ہے دنیا کے اندر ایسا کرنے والا؟ انہو بائع علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی اللہ کے رسول پر، ایمان کے معاملے میں اور نصرت کے معاملے میں کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ ساری دنیا پیچھے ہٹ گئی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیچھے نہیں ہٹے۔ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ان کو آگ پر لٹا دیا گیا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، نیزوں سے ان کو مار دیا گیا، تلواروں سے درمیان میں چیر دیا گیا، 2 اونٹوں کو مخالف سمت میں باندھ کر دوڑا دیا گیا، سب کچھ انہوں نے قبول کر لیا، لیکن سرور کونین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ وہ لوگ تھے انہم عاہدوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا وعدہ ایفا کر دیا، پورا کر دیا۔ پھر صحابہ کون تھے؟ فرمایا صحابہ وہ تھے کہ جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے۔ دنیا میں اندر اللہ نے، دنیا کے اندر کوئی ایسا خوش نصیب نہیں گزرا جس سے اللہ نے بغیر ترجمان کے کلام کیا ہو۔ صحابہ وہ ہے جن سے بغیر ترجمان کے کلام کیا ہے میرے رب، ڈائریکٹ اللہ نے کلام کیا ہے۔ بتلاؤ عبداللہ تو نے جان کس کے لیے لٹائی ہے؟ کہا اللہ تیرے لیے۔ اب اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی غلط کہہ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ عالم الغیب والشہادہ، ظاہر اور باطن کو جاننے والا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ایک صحابی کیا کہہ رہے؟ اللہ تیرے لیے جان قربان کی ہے۔ میرا رب کیا فرماتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے۔ میرا رب اس کی سچائی کو ثابت کر رہا ہے، اس کی سچائی پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے۔ جو دلوں کو جاننے والا ہے، جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اس رب نے فرمایا یہ سچے لوگ، اس رب نے فرمایا کہ یہ ٹھیک لوگ، اس رب نے فرمایا کیا؟ فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جبرائیل ان کے پاس آتے اور جبرائیل آ کر ان کی صورت میں رسول اللہ کے سامنے پیش ہوتے تھے۔ جبرائیل کسی انسان کی صورت اختیار نہیں کرتے، لیکن صحابہ وہ خوش نصیب ہیں۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی گزرے، بہت خوبصورت صحابی تھے۔ اکثر حضرت جبرائیل حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کسی کا چہرہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ آپ کسی کے لباس کی نقل کیوں کرتے ہیں؟ آپ کسی کے چہرے کی بناوٹ کی نقل کیوں کرتے ہیں؟ اس کی محبت کی بنیاد پر، اس کی چاہت کی بنیاد پر، اس سے ایمان کی بنیاد پر۔ تو حضرت جبرائیل یہ صحابہ کرام کی شبیہ اختیار کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ صحابہ کرام کا ایمان ایسا تھا کہ جبرائیل بھی کہتے تھے ان جیسا ایماندار میں نے کوئی نہیں دیکھا، ان جیسا عظیم میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ تو صحابہ کرام کی صورت میں حضرت جبرائیل رسول اللہ سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ اور پھر فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ امر بنبیہ ان یعفو عنہ، اگر کہیں صحابہ کرام سے بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ میرے رب نے فرمایا اے نبی ان یعفو عنہم، اے نبی ہم نے عرش پر ان کو معاف کر دیا ہے، تو فرش پر ان کو معاف کر دے۔ میرا اللہ سے بارش کر رہا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، وہ جن کے بارے میں رب کہہ رہا ہو ان کو معاف کر دے، ان کو ہمیں بھی تو معاف کر دینا چاہیے، ہمیں بھی تو ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ ہم کیا گفتگو کرتے ہیں، کن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں؟ ہمارا کیا معیار ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کریں جن کے بارے میں رب فرما رہے نبی کو ان یعفو عنہ؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے غلطی ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ ان کو آپ معاف کر دیں ان کو۔ کیوں؟ معاف کرنے والا جو معاف کر رہا ہے، آپ معاف کیوں نہیں کر رہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بتقاضۂ بشریت کوئی خطا ہو گئی تو رسول اللہ نے معاف کر دیا، اور رب نے کہا معاف کر دیں۔ اور پھر وہ خوش نصیب ہیں ان اللہ اخبر تعالی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ید اللہ فوق ایدیہم، غزوہ صلح حدیبیہ ہے، رسول اللہ کا ہاتھ ہے نیچے، نیچے رسول اللہ کا ہاتھ ہے،
آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لینی ہے، نیچے آپ کا ہاتھ، اوپر صحابہ کرام کے ہاتھ ہیں، یہ اوپر صحابہ کے ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ نبی کو خبر دے رہا ہے۔ اب دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کسی نے نہیں دیکھا۔ میرا رب فرما رہا ہے یہ نبی کا ہاتھ، یہ صحابہ کا ہاتھ، صحابہ کے ہاتھ کے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ اور جن کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو ان کے ایمان کو کون غلط کہہ سکتا ہے؟ ان کے ایمان کے بارے میں کیا شک کیا جا سکتا ہے؟ ان کی یقین کے بارے میں کیا گفتگو کی جا سکتی ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ نہیں فرمایا اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے، یہ بھی میرا رب کہہ سکتا تھا کہ نیچے آپ کا ہاتھ اوپر اللہ کا ہاتھ، نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم۔ وہ جو صحابہ ہیں نا آپ کے، جنہوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے تھے، ان کے ہاتھوں کے اوپر کس کا ہاتھ تھا؟ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا دنیا کی کسی جماعت کو، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، ہر پیغمبر کے ساتھ ایک جماعت گزری ہے، میرے رب نے یہ اعزاز نہیں دیا جو صحابہ کو دیا۔ اللہ نے فرمایا نبی میری جماعت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میری جماعت، اللہ کی جماعت، اللہ کی جماعت، رب کی جماعت، خالق کائنات کی جماعت، اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ، یہ اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، یاد رکھو یہ اللہ کی جو جماعت ہے یہ غالب ہو کر رہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو یہ اللہ کی جماعت یہ فلاح پا کر رہے۔ تو یہ خوش نصیب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ امر بنبیہ ان یشاورہم فی الامر۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ ہے یہ۔ اللہ نے حکم دیا اپنے پیغمبر کو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ مشورہ کن سے کیا جاتا ہے؟ دوستوں سے، دشمنوں سے؟ آپ مشورہ کس سے کرتے ہیں؟ دین کے بارے میں مشورہ، جنگوں کے بارے میں مشورہ، جہاد کے بارے میں مشورہ، گھر بار کے بارے میں مشورہ، دین کو پھیلانے کے بارے میں مشورہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مشورہ، دین کے احیاء کے لیے مشورہ، کس سے کیجئے؟ صحابہ کرام سے مشورہ کیجئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان سے مشورہ کیجئے، اور جن سے اللہ مشورے کا حکم دے رہا ہو وہ غلط ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا ان سے مشورہ کرو۔ میرے رب کو پتا تھا کہ ان کے دل کیسے ہیں، میرے رب کو پتا تھا ان کے دل کے اندر ایمان کیسا ہے، محبت رسول کیسی ہے، اللہ کی محبت کیسی ہے، اس لیے فرمایا ان سے مشورہ کرو۔ پھر اسی طریقے سے میرے رب نے ایک اور خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ خبر کیا تھی؟ ساری دنیا کے لوگ، کوئی بندہ دنیا کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا۔ آج کل تو بھائی بھائی سے ناراض ہوتا ہے، اولاد سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں نا آپ راضی ہیں؟ کہتے ہیں یار کدھر راضی ہیں بھائی، بڑے حالات خراب ہیں، معاملات ٹھیک نہیں چل رہے۔ یہ 1 لاکھ صحابہ ہیں، 1 لاکھ صحابہ ہیں، سرور کونین 23 سال تک ان کے ساتھ رہے، دنیا سے جاتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں لوگوں سن لو میں تمام صحابہ کرام سے راضی ہوں۔ یہ رسول اللہ راضی ہو کے جا رہے ہیں، تو آپ کس بات پہ ناراض ہیں؟ آپ کی ناراضگی کا کیا حق بنتا ہے؟ جن کے ساتھ رہے، جنہوں نے تربیت کی، جنہوں نے تعلیم دی، جن کی نصرت کی، جن کے ساتھ وقت گزرا، وہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہوں۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ سرور کونین راضی ہیں، میرے رب نے ان اللہ امر بنبیہ، اخبر بنبیہ، اپنے نبی کو خبر دی۔ کیا خبر دی؟ انہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لو پیغمبر ہماری طرف سے بھی آرڈر آ گیا، وہ کیا ہے؟ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ یہ جو رضا کی سند ہوتی ہے نا، یہ سب سے بڑی سند ہوتی ہے، اس سے بڑی سند کوئی نہیں ہوتی۔ جنت کے اندر جو سب سے بڑی سند ملے گی، اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کر کے کہے گا بھائی راضی ہو کا اللہ راضی ہیں۔ فرمایا اس سے بڑا انعام، جنت سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، لو آج کے بعد تم سے راضی ہوں، آج کے بعد تم سے ناراض نہیں ہوں گا، کیونکہ اللہ نے جنت تو حضرت آدم کو بھی دی تھی نا، پھر اس کے بعد اللہ نے ناراض ہو کر ان کو وہاں سے نکال دیا۔ فرمایا نہیں، اب تمہیں رضا کی سند ملے گی کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ اور سبحان اللہ، صحابہ کرام کو اللہ نے جنت کے اندر داخل کر کے نہیں کہا، صحابہ کرام کو اللہ نے دنیا میں فرمایا
کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور صرف تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی نہیں ہوا، تم بھی مجھ سے راضی ہو گئے. شکوے شکایتیں ساری ختم ہو گئی، باتیں ساری ختم ہو گئی، معاملات سارے ختم ہو گئے. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اس سے بڑی خبر اور کیا تھی مجھے بتلائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وصفہم بانہم رکع وسجدا، اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان کیا ہے، کبھی وہ سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی وہ رکوع میں ہوتے ہیں. سورہ فتح کے آخر میں کیا فرمایا کہ وہ کبھی سجدے میں اللہ کو راضی کرتے ہیں، کبھی رکوع میں اللہ کو راضی کرتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں صحابہ وہ جماعت ہے کہ رات بھر سجدے میں وہ اپنے پیشانی کے بل گرے رہتے، اور جب ان کی پیشانیاں تھک جاتی سجدوں میں، پھر اپنے رخساروں کو زمین پر رکھ کر اپنے رب کو راضی کیا کرتے تھے. فرمایا ان کے بارے میں تم گفتگو کرتے، جن کے رخسار بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے، جن کی پیشانیوں کے اندر، پیشانیوں کے اوپر بکری کے گھٹنے پر جو داغ پڑتا ہے اس طرح داغ پڑ چکے تھے. فرمایا ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہو جن کے بارے میں رب نے فرمایا رکعن وسجدا، کبھی سجدے میں اللہ کو راضی کرتے ہیں، کبھی رکوع میں اللہ کو راضی کرتے ہیں. اور یہی صحابہ جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا، نبی کو فرمایا رحماء بینہم، صفت بیان کی، وصف بیان کیا. یہ صحابہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو آپس میں کیا ہے؟ رحیم و کریم ہیں. ان کے درمیان کوئی تقسیم نہیں تھی، ان کے درمیان کوئی تقسیم نہیں تھی. یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یہ فلاں خاندان سے فلاں نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر خلافت پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، حضرت بلال تشریف لائے، بڑے بڑے صحابہ سامنے بیٹھے ہیں. جب بلال آئے تو حضرت عمر منبر سے نیچے اتر گئے اور حضرت بلال کو بلا کر بٹھایا منبر پر، کہا بلال آپ بیٹھیے. بڑے بڑے قریش نے اعتراض کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہ غلام کو آپ بٹھا رہے ہیں اور ہم نیچے بیٹھے ہیں. کہا یہ غلام نہیں ہے، یہ وہ دنیا کا انسان ہے جس نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، اس نے اسلام کو نہیں چھوڑا ہے. اس کے جسم سے اتارو کپڑے اور دیکھو، اس کے جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جہاں پر داغا نہ گیا ہو، جہاں پر تلوار کا نشان نہ ہو، تیر کا نشان نہ ہو، جہاں پر زخم موجود نہ ہو، لیکن سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود اس نے دین کو چھوڑا. ان کے درمیان تقسیم کوئی نہیں تھی، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ گورا ہے، کالا ہے، سب برابر تھے. رحماء بینہم، انصار مہاجرین سے محبت کرتے، مہاجرین انصار سے محبت کرتے، صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے، اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے. ان کی آپس میں محبتیں تھی، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھی، ان کا ایمان بڑا ہوا تھا. یہ کائنات کے عظیم ترین لوگ تھے. اللہ کے آسمان کے نیچے، زمین کی چھت کے اوپر، روئی زمین میں ان جیسا انسان نہ پیدا پہلے ہوا تھا نہ اس کے بعد پیدا ہوا. اس لیے یاد رکھیں، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر دینی حلقوں نے یہ بات محسوس کی کہ صحابہ کرام کی عظمت کے لیے کوئی قانون بننا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں صحابہ کرام پر اعتراض ہے. یاد رکھیں، جن کو صحابہ پر اعتراض ہے ان کو صحابہ پر اعتراض نہیں ہے، ان کو اصل میں اللہ کے رسول پر اعتراض ہے، ان کو اللہ پر اعتراض ہے، ان کو دین اسلام پر اعتراض ہے. یہ دین کے محافظ یہ کیوں بنے؟ انہوں نے رسول اللہ کی مدد کیوں کی؟ اللہ ان سے راضی کیوں ہوا؟ اس بنا پر کچھ لوگ اپنی زبانیں کھولتے تھے. قانون الحمدللہ پاس ہوا اور عرصہ دراز لگا کر بڑی کوشش اور محنت کے بعد یہ قانون اسمبلی کے اندر مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب، جو جماعت اسلامی کے ایک بڑے بہترین رہنما ہے، انہوں نے پیش کیا. اور اس کے بعد سینٹ میں ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب. اب دیکھیں پاکستان کے اندر قانون کیسے پاس ہوتے ہیں کہ بس یہ قانون آیا اور یہ اس کے اوپر رسالت ہوئے، پاس ہو گئے. یہ واحد قانون ہے عظمت صحابہ کا جس کے لیے دینی جماعتوں کو ہاتھ جوڑنے پڑے کہ اللہ کا واسطہ ہے اس قانون کو پاس کر، جس کے لیے ان کو دن رات ایک کرنی پڑی، ایک ایک فرض سے جا کر ملے ہیں کہ اس قانون کو پاس ہونے دو. نہیں پاس ہونے دیا جا رہا تھا. کیوں؟ کہ یہ دروازہ کھلا رہے، صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا رہے، دین کے اس طبقے کو برا کہا جاتا رہے، رسول اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں زبانیں کھلتی رہیں. مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دن دکھلایا کہ صحابہ کرام کی عظمت کا بل پاس ہوا ہے. اب کسی کی زبان درازی کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. جن کے بارے میں میرے رب نے کہہ دیا ان کے بارے میں اب کوئی گفتگو نہیں کرے گا. میں اس سلسلے میں
ان لوگوں کا جنہوں نے اس پر محنت کی، میرے سامنے ساری محنتیں ہوئی، ہم اس تمام معاملات میں شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے جنہوں نے دین کی جنگ لڑی ہے، صحابہ کرام کی ناموس کی جنگ لڑی ہے، صحابہ کی عزت کی جنگ لڑی ہے، اہل بیت کی محبت کی جنگ لڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کی ترقی کا باعث بنائے، اور اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کے اندر اللہ اسلام کا بول بالا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔